اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 145۔ والئن اور اگر آتیتا لائے تو الذین ان لوگوں کے پاس اوتوا الکتاب جو دیے گئے ہیں کتاب بکل ساتھ سب آیت نشانیاں ساری نشانیاں ان کے پاس لے کے آئے، اور اگر تو ان کے پاس سب نشانیاں لے آئے ما تابعوا نہیں پیروی کریں گے قبلتا کا تیرے قبلہ کی، وما انتا اور نہیں تو بتابعین پیروی کرنے والا قبلتہم ان کے قبلہ کی، وما اور نہیں بعضہم ان کے بعض بتابعین پیروی کرنے والے قبلۃ بعضٍ بعض کے قبلہ کی، ولئن اتبعت اور البتہ اگر تو پیروی کرے گا اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعد اس کے ما جاءک جو آئی تیرے پاس، من العلم علم سے، ما جاءک جو آیا تیرے پاس علم سے، انکا بے شک تو اذن اس وقت لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے حریص تھے کہ کسی طرح یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، لیکن بعض لوگ اتنے سرکش ہوتے ہیں کہ کسی صورت بھی ہدایت قبول نہیں کرتے، چاہے آپ انہیں کتنا ہی سمجھا لیں، کتنے ہی دلائل کیوں نہ دے دیں، وہ اپنی ضد پر اڑے ہی رہتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ نے پیغام حق پہنچانے میں کوئی کمی چھوڑی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نے تو پیغام حق واضح کر دیا، بیان کر دیا، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہیں مانیں گے، خواہ آپ ان کے پاس کوئی بھی دلیل لے آئیں۔ پھر فرمایا اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی اگر وہ آپ کی پیروی نہیں کرتے تو آپ کو بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ دین کے کچھ شعار ہوتے ہیں۔ قبلہ دین کے شعار یعنی دین کی علامات میں سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی علامت ہے۔ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ نے بھی ان کی بات نہیں ماننی، دین پر ان سے سمجھوتا نہیں کرنا، آپ نے ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنی۔ پھر فرمایا کہ ان میں سے بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں، یعنی وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، وہ اپنے اپنے قبلے کو ہی مانتے ہیں۔ اگرچہ یہود و نصارہ کا قبلہ یروشلم ہے، لیکن عین یروشلم میں جا کر یہودی ہیکل سلیمانی کے مغربی گوشے کو اختیار کرتے ہیں، ہیکل سلیمانی میں مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں، اور نصارہ مشرق کی طرف۔ یہود کا قبلہ صخرا کی طرف تھا، صخرا وہ چٹان ہے جس کے پاس بہت سے انبیاء نے نماز پڑھی ہے۔ نصارہ کا قبلہ مشرق کی جانب تھا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مشرق کی جانب ہوئی تھی، لہٰذا یہود و نصارہ نے اپنی اپنی سمت مقرر کی ہوئی ہے، اور وہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کی سمت کی پیروی نہیں کرتے، وہ آپ کے قبلے کی پیروی کہاں کریں گے۔ پھر فرمایا کہ اور اگر تو نے علم آنے کے بعد، وحی آنے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی، بے شک آپ بھی تب ظلم کرنے والوں میں شمار ہوں گے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اتباع کرنے والے تھے، یہ صرف بات کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے کہا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات کہہ کر اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرنا، کسی صورت نہیں کرنا۔ دین میں کچھ چیزیں، کچھ کام ایسے ہیں جن سے امت مسلمہ کی پہچان ہوتی ہے، ان کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ مسلمان امت کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنی یہ پہچان ختم کر دیتا ہے تو سمجھو اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا فرما کر در حقیقت ہمیں سمجھایا جا رہا ہے
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے۔ صرف ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ علم آنے کے بعد اگر کوئی غیر مسلموں کی پیروی کرے گا تو وہ بھی ظالموں میں شمار ہوگا۔ عموماً ایک بے علم انسان اندھا دھند وہی کرتا جاتا ہے جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو علم نہیں ہوتا، آگاہی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ہم علم حاصل کر کے بھی وہی کر رہے ہیں جو ساری دنیا کر رہی ہے تو پھر پڑھا کس لیے ہے؟ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ زندگی کا اصول حق کی پیروی، دین کی پیروی ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں کی خواہشات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ جب حقیقی علم قرآن اور سنت کا علم امت مسلمہ کے پاس موجود ہے تو پھر غیر مسلموں کی اتباع کیوں؟ ایک غیر مسلم جیسا لباس پہنے مسلمان ویسا لباس نہیں پہن سکتا۔ مسلمان ویسا ہی لباس پہنے گا جو شریعت بتائے گی، لیکن ہم تو لباس پہننے میں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، غرض زندگی کے ہر معاملے میں غیر مسلموں کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارے پاس قرآن و حدیث کا علم موجود ہے، ہمارے پاس زندگی گزارنے کا ایک ضابطہ حیات ہے، لیکن ہم پھر بھی وہی کر رہے ہیں جو لوگ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں، حقیقی علم آنے کے بعد ایسا نہ کرو جیسا لوگ چاہتے ہیں، بلکہ ویسا کرو جیسا اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے، تب ہی تم فلاح پاؤ گے۔